تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، بس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو وہ اسے وہ کھانا کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور وہ لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور انہیں طاقت سے زیادہ کام نہ دو۔ اگر انہیں ایسے کام کرنے کے لیے مکلف کرو تو ان کی مدد کرو۔ بلکہ اسلام نے تو غلام کے نازک جذبات اور اس کی عزت کی محافظت کے لیے مالک کو اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ اپنے غلام کو غلام کے نام سے آواز دے۔ تم میں سے کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ یہ میرا غلام ہے اور یہ میری لونڈی ہے، بلکہ میرا بچہ یا بچی کہے۔ اور غلام کے معاملے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے استدناد کرتے ہوئے ایک سوار سے کہا جس کے پیچھے اس کا غلام دوڑ رہا تھا، اسے اپنے پیچھے سوار کر لو، یہ تمہارا بھائی ہے اور اس کی روح بھی تمہاری روح کی طرح ہے۔ اسلام میں مالک اور غلام کے درمیان مساوات، بلکہ اسلام تو غلام کی حمایت اور اس کے انسانی حقوق کی حفاظت میں اس سے بھی زیادہ آگے چلا گیا ہے۔ اس میں مالک اور اس کے غلام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وہ عارضی حالات پیش نہ آتے جنہوں نے اسے غلام بنا دیا ہے تو وہ اسے اتنی زیادہ ضمانتیں دیتا جو اسے مالک کی کسی زیادتی سے بھی محفوظ رکھتی، اور یہ ضمانتیں اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ جب غلام کو اس کا مالک ظلم و زیادتی سے تھپڑ مارے تو ظلم زیادتی پر تادیب کے لیے اس پر اس کا آزاد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مسلم اور ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام کو تھپڑ لگائے یا اسے مارے اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے۔ غلام کے معاملے میں حمایت و عنایت کا یہ وہ قیام ہے جس تک دنیا کا کوئی قانون نہیں پہنچا، نہ اسلام سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ اسلام نے غلام کی آزادی کا دروازہ کیسے کھولا؟ پھر اسلام نے ان عادلانہ انسانی قوانین کے وضع کرنے کے ساتھ ساتھ جن سے تاریخ میں پہلی مرتبہ غلام کو اس کی ضائع شدہ انسانیت اور پامال شدہ عزت واپس ملی، اس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسا قانون وضع کیا جس کے بموجب کسی بھی غلام کے لیے جو غلامی سے آزادی چاہتا ہے آزاد ہونے کا دروازہ کھل جاتا ہے، کیونکہ دین اسلام ہر انسان کی آزادی کا خواہاں ہے۔ اس قانون کو قانون مکاتب کہتے ہیں، جسے اسلام نے علی الخصوص غلام کے مفاد کے لیے وضع کیا ہے۔ اس قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ مملوک غلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مالک سے معین رقم پر اپنی غلامی سے آزادی کا تقاضا کرے۔ غلام اس رقم کو جمع کرنے کے لیے یہ کام کرے اور اسے ادا کرنے کے بعد آزاد ہو جائے۔ اسلام مالک کو اپنے غلام کے آزاد کرنے پر کیسے مجبور کرتا ہے؟ جب غلام مکاتب کے ذریعے آزادی کا مطالبہ کرے، جیسا کہ نص قرآنی سے ظاہر ہے، غلام کے مطالبے سے انکار کا اختیار نہیں رکھتا۔ مالک پر واجب ہے کہ وہ اپنے غلام سے مکاتبت کرے اور جب تک اس کے آزاد کرنے سے حکومت اسلام کی سلامتی کو خطرہ نہ ہو اسے آزاد ہونے میں مدد دے۔ قرآن نے اس بات کو صراحت سے بیان کیا ہے۔ سورہ نور آیت 33 میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، جو مملوکہ غلام مکاتبت کرنا چاہتے ہیں اگر تم ان میں بھلائی پاتے ہو تو ان سے مکاتبت کرو۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام سیرین کی شکایت پر انہیں بلا بھیجا اور اس کی تحقیق کی، کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ مکاتبت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ مکاتبت کریں اور ان پر درہ اٹھا کر انہیں یہ آیت سنائی۔ بس آپ نے اس سے مکاتبت کی یہاں تک کہ وہ آزاد ہو گیا۔ آزادی پر غلام کی امداد کا وجوب، بلکہ اسلام نے تو غلام کے مالک پر فرض قرار دیا ہے کہ جب اس کا غلام مکاتبت کے ذریعے اس سے آزادی حاصل کرنا چاہے تو وہ اس کی مادی امداد کرے۔ لہٰذا سورہ نور میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ اگر تم ان میں بھلائی پاؤ تو ان سے مکاتبت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس سے انہیں بھی دو۔ حنابلہ اور شافعیہ کا خیال ہے کہ جس رقم پر غلام نے آزادی کے لیے مکاتبت کی ہے اس کا چوتھا حصہ امداد کے طور پر ساقط کر دیا جائے۔ مثلا غلام اور اس کے مالک کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ غلام اپنے مالک کو آزادی کے بدلے میں 1000 دینار دے گا، تو مالک پر واجب ہے کہ وہ پوری رقم حاصل کرنے کے بعد 250 دینار سے دستبردار ہو کر یہ رقم اسے واپس کر دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ غلاموں کی آزادی کے لیے خاص مالی دفع، چونکہ اسلام وسیع پیمانے پر غلامی کی آزادی کا خواہاں ہے، اس لیے اس دین نے ایک خاص دفع بنائی ہے جس سے حکومت ان لوگوں کو جو مکاتبت کرنے کے طریق پر غلامی سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں
وسیع پیمانے پر امداد دیتی ہے، اور یہ اس آیت کریمہ کی چوتھی دفعہ ہے جس نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا ہے، جو عہد اول میں حکومت اسلامی کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ بس قرآنی نص بیت المال پر، جسے آج کے دور میں وزارت مالیات کہا جاتا ہے، یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ مکاتبین کو آزادی حاصل کرنے میں مالی مدد دے۔ یہ اس صورت میں ہوگی جبکہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنی خاص کمائی سے مقررہ رقم کو ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتا، اور مالک اور اس کے غلام کے درمیان صرف مکاتبت کے معاہدے کے پختہ ہو جانے پر ہی اسلام مالک کو مجبور کرتا ہے کہ وہ غلام کے لیے جائز طریقوں سے مال کمانے کا راستہ کھول دے تاکہ وہ مقررہ رقم کو جمع کرے۔ اگر غلام مکاتبت کے بعد اپنے مالک کے پاس کام کرنا قبول کر لے تو یہ کام اجرت پر ہوگا جو مکاتبت غلام کے حساب میں جائے گی، اور اگر مکاتب مطلوبہ رقم جمع کرنے کے لیے کسی اور کے پاس کام کرنا چاہے تو اسے اس بات کے بارے میں مطلق آزادی دینا لازم ہوگا، اور مالک کے لیے جائز نہ ہوگا کہ وہ اسے کسی معین کام پر مجبور کرے۔ اسلام نے غلام پر مالک کے اختیار کو کیسے سمیٹا ہے؟ اسلام میں قانون مکاتبت کو غلام کے لیے آزادی حاصل کرنے پر حوصلہ افزائی کرنے والا اور اس پر مالک کے اختیار کو سمیٹنے والا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص قانون کے نفاذ کے بعد کہ غلام کو ظہور اسلام سے قبل کے متعارف مفہوم میں غلام نہیں سمجھا جاتا، اسے اس قانون کے نفاذ کے بعد اور ظہور اسلام سے قبل کی بری حالت پر نظر کرتے ہوئے آزاد سمجھا جاتا ہے، نہ کہ غلام، کیونکہ اسلام نے غلام کی حمایت میں خاص قوانین وضع کرتے وقت مالک کو غلام پر مطلق سیادت عطا نہیں کی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے مکاتبت کے طریق سے اسے غلامی کی قید سے نجات حاصل کرنے کے لیے آزاد قرار دے دیا ہے، خواہ اس کا مالک راضی ہو یا ناراض، جیسا کہ قرآن اس کی صراحت کرتا ہے، اور جیسا کہ خلیفہ ثانی نے سیرین کے مطالبے پر اس کے مالک مشہور صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اس سے مکاتبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ وہ حقوق ہیں جو اسلام نے غلام کو عطا کیے ہیں، اور ان جیسے حقوق غلام کو نہ اسلام سے پہلے کسی قانون نے دیے ہیں اور نہ بعد میں، یہاں تک کہ ابراہم لنکن نے بھی، جس نے امریکہ میں غلاموں کی آزادی کا اعلان کیا تھا، اس کے اعلان نے فرنگیوں کی بڑی حالت میں کچھ تبدیلی نہیں کی، اور آج تک ان سے غلاموں کا سا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود امریکی اس اعلان پر فخر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرنگی ان حقوق سے محروم ہیں جن سے ان کے ہم وطن سفید فام متمتع ہو رہے ہیں۔ اسلام میں غلامی کی صرف شکل ہی باقی ہے۔ اگرچہ اسلام نے جنگی غلامی کی نوع کو باقی رکھا ہے، مگر اس نوع کی صرف شکل ہی باقی ہے، کیونکہ اسلام نے اس قسم کے غلاموں کے سامنے غلامی سے آزاد ہونے کے لیے بہت سے راستے کھول دیے ہیں، خواہ وہ اس قانونی طریق سے جس کے بموجب اسلام نے غلام کو مطلق آزادی عطا کی ہے کہ وہ مکاتبت کے طریق سے اپنے مالک کی ملکیت سے آزادی کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کام کر کے مکاتبت کی اقساط پوری کر دے، اور جب وہ کام سے کمائی کر کے اقساط کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو تو وزارت مالیات سے رقم لے کر اقساط پوری کر دے، یا رضاکارانہ طریق سے آزادی حاصل کرے جسے اسلام نے غلام کی آزادی کے لیے کھولا ہے۔ وہ قانونی طریق جو تنفیذی اختیارات اور حکومت کی مالی امداد سے غلام کے سامنے آزادی کا راستہ کھولتا ہے، ہم نے اس کی وضاحت پہلے پیش کر دی ہے، جو ہم نے اسلام میں غلام کی مکاتبت کے قانون پر آپ کو بتائی تھی۔ غلامی سے اسلام کا جنگ کرنا۔ اسلام نے مسلمانوں کو دعوت دی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر غلام کو آزاد کر دیں، نیز انہیں گرمجوشی اور اصرار کے ساتھ رضاکارانہ طور پر غلاموں کو آزاد کرنے کی وسیع پیمانے پر ترغیب بھی دی ہے، اور رضاکارانہ طور پر غلام آزاد کرنے والوں کی جزا جنت قرار دی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام غلامی سے جنگ کرتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اور جب ہم کتاب و سنت کی تمام نصوص پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک بھی ایسی نص نہیں ملتی جو غلام بنانے کا حکم دیتی ہو یا اس کی ترغیب دیتی ہو، بلکہ ہم غلام سے تعلق رکھنے والی تمام نصوص کو جو سینکڑوں تک پہنچتی ہیں آزادی کی فضیلت بتاتی اور اس کی طرف دعوت دیتی پاتے ہیں، اور وہ غلاموں کی آزادی
اور انہیں غلامی کی قید سے چھڑانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ قرآن کریم کبھی تو غلاموں کی آزادی کی فضیلت بیان کرتا ہے اور ایسا کرنے کو آگ سے نجات کا ذریعہ قرار دیتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیسیوں احادیث میں رضاکارانہ طور پر غلام کو آزاد کرنے کی دعوت دی ہے، اور رضاکارانہ طور پر اس کام کے کرنے والوں کو اللہ کے ہاں بہترین جزا اور آگ سے نجات کا وعدہ دیا ہے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ احادیث بیان ہوئی ہیں، جس نے ایک مومن کی گردن آزاد کی یہ اسے آگ سے چھڑانے کا فدیہ ہوگی۔ جس آدمی نے ایک مسلمان آدمی کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے عضو کو آگ سے بچائے گا۔ جس آدمی کے پاس ایک خوبصورت لونڈی ہو اور وہ اسے اچھی طرح شائستہ بنائے، پھر اسے آزاد کرے، پھر رضائے الہی کے لیے اس سے شادی کرے، اسے 2 مرتبہ اجر ملے گا۔ جو شخص کسی مسلمان آدمی کو آزاد کرے وہ اسے آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا۔ ایک اعرابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ فرمایا، اگرچہ تو نے مختصر بات کی ہے لیکن لمبا سوال کیا ہے، جان کو آزاد کر اور گردن کو چھڑا۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث نبوی ہیں جن میں غلاموں کی آزادی پر حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ غیر مسلم کی آزادی۔ اسلام نے غلام کی آزادی کے متعلق جو دعوت و ترغیب دی ہے، یہ انہی غلاموں کے متعلق نہیں ہے جو غلام بننے کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے تھے، بلکہ دعوت آزادی تمام غلاموں پر حاوی ہے، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، جیسا کہ فقہ اسلامی کی کتب میں بیان کیا گیا ہے، جو وضاحت سے بتاتی ہیں کہ کافر غلام کو آزاد کرنا ایک نیک عمل اور قربت الہی کا باعث ہے جس پر اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ یہ آزادی کی طرف دعوت دینے والی عام نص ہے۔ غلامی کا صفایا کرنے میں اسلام کی دلچسپی۔ اسلام کو غلامی کا انتہائی طور پر صفایا کر دینے یا اس کی وسعت کو نہایت تنگ کر دینے میں بڑی دلچسپی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے غلاموں کے لیے غلامی کی قید سے آزادی حاصل کرنے کے طریق کو وسعت دینے کے لیے ضروری قوانین بنائے ہیں، اور جب غلام کا مالک اس پر ناحق ظلم کرے تو اس نے اس کے لیے غلام کو آزاد کرنے کی سزا مقرر کی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مسلمانوں کو رضائے الہی کے حصول کے لیے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسلام نے غلام کے مفاد میں اور بھی بہت سے قوانین بنائے ہیں جن سے بڑی تعداد میں آزاد کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اس نے غلام کی آزادی کو ایسی سزا قرار دیا ہے جس کی تنفیذ بہت سے مخالفانہ کام کرنے والوں پر ضروری ہے۔ نمبر 1، قتل خطا کی سزا میں اس نے آزادی کو کفارہ قرار دیا ہے۔ نمبر 2، اسی طرح اپنی عورتوں سے زہار کرنے والوں کی سزا بھی آزادی مقرر کی ہے۔ نمبر 3، اسی طرح جو شخص رمضان میں جمع کر کے روزہ افطار کرتا ہے اس پر بھی گردن آزاد کرنا لازم ہے۔ نمبر 4، اسی طرح جو شخص اپنی قسم توڑتا ہے وہ بھی غلام آزاد کرے۔ غلاموں کے مالکوں کو اسلام نے جو بار بار تاکیدی احکامات دیے ہیں، نیز انہیں غلام آزاد کر کے رضائے الہی کے حصول کی جو ترغیب دی ہے، اس کے بعد اولین مسلمانوں نے غلاموں کی آزادی کے میدان میں ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کر دیا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں پہلا نمونہ ہے۔ آپ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اور خصوصاً دولت مندوں میں رضاکارانہ طور پر غلاموں کی آزادی کی لہر چل پڑی۔ اس بات کا پتہ ہمیں اس روایت سے ملتا ہے جسے اصحاب حدیث و تاریخ نے بیان کیا ہے کہ افریقہ کی طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نمائندے یحییٰ بن سعید نے جب اموال کی تقسیم کے لیے فقراء نہ پائے تو آپ نے حکومت کے نام سے بہت سارے غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے افریقہ کے صدقات کے لیے نمائندہ بنا کر بھیجا۔ میں نے صدقات کو جمع کیا، پھر فقراء کو انہیں دینے کے لیے بلایا تو ہم نے کوئی محتاج نہ پایا اور نہ ہی ہمیں کوئی صدقہ لینے والا ملا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو غنی کر دیا تھا، بس میں نے ان صدقات سے غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اور اسلام نے غلام کے حال کو بہتر بنانے اور اس کی آزادی کے لیے عمل کرنے اور اس دین کے آفتاب کے طلوع سے قبل کی اس کی ضائع شدہ انسانیت کو دوبارہ واپس دلانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ
وہ خصوصاً خود غلاموں کو آزاد کرانے کے میدان میں اس سے بھی بہت آگے گیا ہے۔ غلاموں اور آزاد آدمیوں میں مساوات۔ اس وقت جب رومی، ہندی اور ایرانی قانون غلام کی انسانیت کو لغو قرار دے رہے تھے اور اسے دائرہ انسانیت سے باہر پھینکی ہوئی چیز تصور کرتے تھے اور اس کے مالک کے لیے بغیر کسی تحفظ کے اسے عذاب دینا یا قتل کرنا جائز قرار دے رہے تھے، خواہ وہ اس کے دین کا پابند ہو، اسلام اس غلام کو بلند مقام پر لے جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس کے اور اس کے آقاؤں کے درمیان مساوات پیدا کر دی۔ بس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ اور خالد بن رویحہ خشمی کے درمیان اور اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے درمیان اور غلام خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات کرا دی۔ بس مواخات کے مطابق یہ غلام عرب کے ان سرداروں کے بھائی بن گئے، اور یہ مواخات ایک حقیقی تعلق تھا جو خونی تعلق کے برابر تھا اور میراث میں اشتراک کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ غلام اور اسلام میں قیادت کا منصب، بلکہ اسلام نے ان غلاموں کو اس حد تک بلند کیا ہے کہ وہ ان فوجوں کے سالار ہو گئے جن میں انصار اور مہاجرین کے سردار بھی موجود تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ موطا میں اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس فوج کا سالار بنایا جس میں انصار، مہاجرین اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے سادات عرب موجود تھے، اور جب آپ کے غلام جو اس معرکے میں فوج کے سالار تھے شہید ہو گئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس فوج کی قیادت سونپ دی جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ موجود تھے۔ اس طرح اسلام نے ان غلاموں کو عرب کے آزاد سادات پر قیادت کا حق عطا کیا، اور یہ سادات بڑی خوشی سے ان کی اطاعت کرتے تھے۔ غلام اور منصب خلافت، بلکہ اسلام تو غلام کی آزادی اور اکرام میں اس حد تک پہنچا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر حبشی غلام کو عامل مقرر کیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح ہو، جب تک وہ تم میں کتاب اللہ کو قائم کرے اس کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلام کے اندر اہلیت موجود ہو تو اسلام اسے خلیفۃ المسلمین بننے کے لیے نمائندہ مقرر کرتا ہے، یعنی وہ مسلمانوں میں کتاب اللہ کو قائم کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اس حدیث صحیح کے وضع کردہ اصول سے استدناد کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، جب وہ خلیفہ بنانے کے متعلق سوچ رہے تھے، اگر ابو خذیفہ کا غلام سالم زندہ ہوتا تو میں اسے خلیفہ بناتا۔ انصاف پسندوں میں سے ایک بات، وہ انسان جو انصاف پسند اور ہوا اور ہوس سے خالی ہو، وہ غلام کے مفاد میں اسلام کے لائے ہوئے قوانین سے یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس دین کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو غلام بنا لیں، جیسا کہ اس کے دشمن افترا کرتے ہیں، بلکہ اس نے غلاموں کی آزادی اور غلامی کے صفائے کے لیے عمل کرنے پر پورا زور لگایا ہے اور اس کے تمام صوتوں کو بند کر دیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے صریح قاطع حکم صادر کیا ہے جس کے بموجب اس نے غلامی کی تمام انواع کو جن پر ظہور اسلام سے قبل عمل ہوتا تھا لغو قرار دے دیا ہے، اور غلامی کی وہ نوع جسے اسلام نے شکل کی صورت میں باقی رکھا ہے وہ جنگی غلامی کی نوع ہے۔ اسلام نے اس غلام کی بہتری کے لیے لاتعداد قوانین صادر کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی سچی رغبت یہ ہے کہ غلامی کا پوری طرح صفایا کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مناسب مواقع پر غلام آزاد کرنے کی بکثرت دعوت دی گئی ہے۔ کیا ہماری اس وضاحت کے بعد کسی عقل مند، آزاد ضمیر اور سلیم وجدان انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اسلام پر یہ اتہام لگائے کہ اس نے انسان کو اپنے بھائی انسان کے غلام بنانے کو تسلیم کیا ہے، یا غلامی کو خوش آمدید کہا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی ہے؟ جو لوگ اسلام پر اس کے غلامی کے موقف کے بارے میں اتہامات لگاتے اور انتقادات کرتے ہیں، وہ صرف ایک معین مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو شک میں ڈالیں، خصوصاً موجودہ دانشور مسلم نوجوانوں کو، اور انہیں اس دین قدیم سے بے رغبت کرنا، اس کے سوا ان کا اور کوئی مقصد نہیں۔ مسلم نوجوانوں سے خطاب۔ مسلم نوجوانوں،
قبل اس کے کہ تم دشمنان اسلام کے اس شبے کو تسلیم کرو اور قبل اس کے کہ تم ان کے وسوسوں کو قبول کرو، اپنی عقلوں کو حاکم بناؤ اور ہر چیز سے پہلے اپنے دین کے اصولوں، اس کے قوانین کے مصادر اور ان کی غایات اور اہداف پر آزادانہ غور کرو، تاکہ تم اس دین کی حقیقت کے درمیان اور ان لوگوں کے اقوال کے درمیان آزادانہ حقیقی موازنہ کر سکو جن کے متعلق کم از کم یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ دین کے لچڑ دشمن ہیں اور اس کے خلاف میدان جنگ میں کام کر رہے ہیں۔ جب تم یہ کرو گے اور تمہارے دین کے جس پہلو کو بھی ان دشمنوں نے تان و تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس کی تحقیق کرو، تو تمہیں ان اعتراضات کی کمزوری اور ان انتقادات کے بطلان کا پتہ چل جائے گا، اور تم پر وہ ظلم و افتراء بھی واضح ہو جائے گا جو ان اعتراضات اور انقدادات کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہم یہ بات فقط غلامی کے موضوع کے متعلق نہیں کہتے، بلکہ ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ نرم روی اختیار کریں اور اس دین سے متعلق تدابیر کرنے والے ماہر دشمنوں سے، جو تم اعتراضات و انقدادات اور تشینات کبھی کبھی تحقیقی موازنہ کے نام سے اور کبھی تہذیب و تمدن اور آزادانہ غور و فکر کے نام سے سنتے ہو، اس کے بالمقابل یہ مستقل آزاد اور مردانہ مسلک اختیار کر لو۔ کیا تم ان اعتراضات کو تسلیم کرتے ہو اور ان وسوسوں سے متاثر ہو جاتے ہو جو تمہارے دین کے متعلق اس کے کینہ ور لیچڑ دشمن پیدا کرتے ہیں؟ حالانکہ تم نے ان نقطہ نظر پر کوئی مستقل آزاد تحقیقی نگاہ نہیں ڈالی ہوتی، اور نہ ہی اس دین کے دوسرے مدافعانہ محاذوں کے موافق کو دیکھا ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ان اعتراضات کو رد کرنے اور عقل و علم اور منطق کی روح سے ان انتقادات کو جھٹلانے کے ذمہ دار ہیں۔ کیا تم ایسا کرتے ہو؟ تمہارے متعلق عقل مندانہ آزاد فکر آدمی، خواہ وہ آپ کے دین سے تعلق نہ رکھتے ہوں، کم از کم جو بات کہہ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری سوچ طفیلی ہے اور تمہاری حیثیت ان آلات سے بڑھ کر نہیں ہے جو بلا سوچے سمجھے وہی بیان کرتے ہیں جو ان میں بھر دیا جاتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جسے اپنے آپ سے دشمنی کرنے والا انسان بھی پسند نہیں کرتا، کجا یہ کہ دانشور اور سمجھدار انسان اسے اپنے لیے پسند کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔